اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ محمد پر. عزیزان محترم، کیونکہ ظاہر ہے کہ شب عاشور آ چکی، تو ہم فضائل کا کوشش کریں گے اپنی طرف سے کہ وقت کم رکھا جائے، مصائب کو زیادہ وقت دیا جائے. پھر ایک مخصوص شہادت بھی آج پڑھنی ہے، تابوت بھی برآمد ہونا ہے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا. مگر ایک بات آپ سے اور ایک بات انتظامیہ سے کرنی ہے. آپ سے تو یہ بات کرنا ہے کہ آج الحمدللہ پروردگار کی کرم سے اور تائید امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے نو محرم کے امتحان میں پوری قوم کامیاب ہو گئی. اب کل ظاہر ہے کہ یہ قیامت کا دن ہے، ویسے بھی قیامت کا دن ہے ہمارے لیے، عاشور کا دن، لہذا کل بھی اسی استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ پوری قوم کو اپنے جلوسوں کو اٹھانا ہے اور منزل تک جہاں تک ہے بغیر کسی گھبراہٹ کے. کچھ بھی ہو جائے، جب ہم روز کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، پائے ثبات میں لغزش نہیں آنی چاہیے. کل ہمارا امتحان ہے، کل ہماری کربلا ہے. نظم و ضبط، صبر، تحمل، بردباری، کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے. بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے جلوس کو لے کر جانا ہے. اگرچہ کہ کوشش کی جائے گی، کی جاتی ہے شرارت کی، مگر ہمیں ہر کوشش کو ناکام بنانا ہے. اور کل کے جلوس کی میں ایک خاص بات آپ کو بتاؤں. ایک بار تو عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا کہ جلوس میں امام ہیں ہمارے ساتھ، مادر حسین ہمارے ساتھ ہیں. میں آپ کو ایک بات جو بتانا چاہتا ہوں آج، کہ آپ اس پہ یقین رکھیے کہ جب آپ عاشورہ کے جلوس میں جاتے ہیں تو تمام انبیاء بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تمام پیغمبر، تمام رسول. اور اس کے پیچھے جو میں یہ جملے کہہ رہا ہوں، میرے پاس بہت ساری روایات ہیں، ایسے میں بات نہیں کر رہا. اور اب تو یہ چینلز نے بڑا کام آسان کر دیا. میڈیا کے لیے بھی میں بہرحال دعا کرتا ہوں کہ اس میڈیا نے جس طریقے سے عزاداری سید الشہداء کے بارے میں جو ان کے اعتبار سے حق تھا وہ ادا کیا، بلکہ بہت بڑھ کے حق ادا کیا. اور دشمنان اسلام اور دشمنان ذکر حسین، ان کے دل بیٹھ گئے کہ پہلے تو ایک چینل ہوتا تھا، اب یہ 150 ہو گئے، تو 150 کے اوپر ذکر حسین ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے. تو یہ میڈیا کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ ذکر حسین انہیں عظمت دیتا ہے، انہیں ترقی دیتا ہے. یہ ان کا خیال ہے کہ ذکر حسین کریں گے تو ترقی. بہرحال ہماری ان کے لیے بھی دعائیں ہیں کہ جتنا وہ ذکر حسین پروردگار ان کو اور توفیق دے کہ اور رسول و آل رسول کا ذکر کرتے چلے جائیں. بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کل جلوس میں ہو تو ایک بات کا خیال رکھیے کہ وہ سب تو ساتھ ہیں، مادر حسین بھی ساتھ ہے. خاص طور پر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف صرف ایسے نہیں کہ ساتھ ہیں، بلکہ یہ امام ماتم کرتا ہوا دستوں میں ہوتا ہے. یہ یقین رکھیے، آپ اس بات کا پورا یقین رکھیے. اور میں شاید نام میں فرق کر رہا ہوں مگر واقعہ آپ کو حقیقی بتا رہا ہوں نجف کا. اور ظاہر ہے کہ بہت پرانا واقعہ ہے. جو میرے ذہن میں نام آ رہا ہے شیخ مرتضی انصاری کا ہے، ممکن ہے کہ نام کسی اور عالم کو، لیکن پوری تصدیق کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ واقعہ بالکل سچا ہے. کہ آپ جانتے ہیں کہ نجف، قم میں، مشہد میں، سب جگہ علماء کرام جو ہے وہ ان کے حسینیہ بھی ہیں، ان کے عزا خانے بھی ہیں، ماتم بھی
مجلس بھی، عزاداری بھی، ذاکرین کو بھی بلا کے پڑھواتے ہیں. بہت بڑے بڑے حسینیہ، حسینیہ یعنی وہاں امام بارگاہ کو کہا جاتا ہے حسینیہ، تو حسینیہ بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے. اور جلوسوں میں بھی سب علماء ساتھ ہوتے ہیں، امامیں اتار کے وہ جلوسوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو شیخ کا قصہ یہ ہے کہ وہ جلوس میں چل رہے تھے اور ایسے جیسے ماتم کرتے ہوئے چل رہے ہیں ایسے چل رہے تھے، علماء بھی ساتھ جا رہے تھے. بچوں کا ایک دستہ گزرا، چھوٹے چھوٹے. جب وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا دستہ گزرا تو یہ اچانک دوڑ کر دیوانوں کی طرح اس میں داخل ہو گئے. ایک جنون سا ان پہ طاری ہو گیا اور ان بچوں کے ساتھ مل کر بہت زور زور سے انہوں نے ماتم شروع کر دیا، جو ان کے شاگردوں کے لیے ذرا ایک نئی چیز تھی. ہمیشہ دیکھا تھا کہ عزاداری کرتے ہیں، مجلس بھی کرواتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، مگر یہ انداز کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اس طرح بالکل جنون کی حالت میں چلا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ساتھ داخل ہو گئے روزے میں. جب عاشورہ کے ایام یعنی یہ تعطیلات ختم ہوئی، دوبارہ پھر درس کا آغاز ہوا تو پہلا سوال شاگردوں نے یہی کیا کہ شیخ پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا آپ کو، یہ اس دن کیا ہوا آپ کو اچانک کہ وہ بچوں کا دستہ دیکھ کے آپ اس میں داخل ہو گئے؟ تو رونا شروع کر دیا. کہا کہ تم میری بات کا یقین کرو یا نہ کرو، لیکن ان بچوں کے ساتھ امام زمانہ ماتم کر رہے تھے. سمجھ میں آ گیا آپ کی بات؟ یہ ہے عزاداری. لہذا یہ سوچ کر جائیے کہ اس نہ معلوم کس دستے میں آپ کے وقت کا امام ماتم کر رہا ہے. اور تمام ماتمیوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ اسی خلوص کے ساتھ، اتنے خلوص کے ساتھ ماتم کرو کہ امام تمہارے دستے میں بھی ضرور آئے. اس طرح سے ماتم کرو، اس طرح سے نوحے پڑھو ثابت قدمی کے ساتھ. یہ ایک بات تو آپ سے کرنا تھی. انتظامیہ سے جو بات کرنا ہے، یہاں تک ابھی تک معاملات کنٹرول میں ہیں پہلی کے واقعے کے بعد. مگر مسئلہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کا ہے. پنجاب میں ایک دو جگہ کچھ شرارت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہم یہاں سے پیغام دے رہے ہیں کہ اگر پنجاب کی حکومت نااہل ہے تو وفاق کا، مرکزی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہاں فوراً دخل اندازی کا بلکہ ان کا فرض ہے کہ ان مسائل کو ختم کریں. خصوصاً جنگ سے خبریں آ رہی ہیں، ہم نے بڑے اچھے انداز میں کہہ دیا بات کو کہ ظاہر کہ مومنین سب ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. لہٰذا اگر پنجاب کی حکومت نااہلی کر رہی ہے، سرپرستی کر رہی ہے شرپسندوں کی، تو مرکزی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ فوراً صبح سے پہلے اس مسئلے کو دیکھیں، اس کو حل کریں اور ختم کریں. وہ شرارتی ٹولہ جانتے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اس کو تو شرارت کرنے کا. حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ شیعہ ہوں یا سنی سب ذکر حسین کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. آپ جائیے گھر جا کے چینلز دیکھ لیجیے تو وہاں بھی آپ کو یہی نظر آئے گا. شیعہ علماء ہوں یا سنی علماء ہوں سب حسین کر رہے ہیں، حسین کا ذکر کر رہے ہیں. پیپر اٹھا کے پڑھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا. اپنی یہ جو مساجد ہیں بڑی بڑی ہمارے اہل سنت کی، وہاں جا کے دیکھ لیجیے ذکر حسین ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب حسین پر جھگڑا نہیں ہے. کوئی چھوٹا سا ٹولہ ہے جو ہر جگہ شرارت کرنا چاہتا ہے. ذکر حسین تو سب کر رہے ہیں، شیعہ بھی کر رہے ہیں، سنی بھی کر رہے ہیں. حسین پر کس کو جھگڑا ہو سکتا ہے؟ حسین سے کس کا اختلاف ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ ہم نے پیغام پہنچا دیا اور پہنچ جاتا ہے، ہماری ہر بات پہنچ جاتی ہے. تو پیغام پہنچ جائے گا، ابھی چند لمحوں میں ہی مرکز تک پہنچ جائے گا کہ اس مسئلے کو فوراً دیکھا جائے. کیوں خواہ میں ایسی بات کی جائے کہ اچھا بھلا سب کچھ چل رہا ہے اور پھر ہم تکرار کرتے ہیں کہ خود آپ دیکھ لیجئے کہ پہل کون کرتا ہے، ابتدا کون کرتا ہے شرارت کی. یہ تو پوری دنیا کے سامنے بات بالکل اظہر من الشمس، روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ شرارتی ٹولہ کون ہے. حسین کا ذکر تو سب کر رہے ہیں، حسین کے ذکر پہ تو کسی کا جھگڑا نہیں ہے. لہٰذا ہمیں امید ہے کہ یہ فوراً جو ایک دو جگہ مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو دیکھا جائے گا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آتے ہیں موضوع کی طرف. پیغام کربلا، اور یہ نویں مجلس شب عاشور کی ہم نے رکھی ہے کہ کربلا میں تسلیم و رضا کا پیغام کیا ہے. تسلیم و رضا کیا ہے؟ تسلیم ہو جانا اور اللہ کی رضا کو حاصل کر لینا. عرفان توحید کی معراج ہے تسلیم و رضا. یعنی توحید کی معرفت کی جو معراج ہے، جو اوج کمال ہے، وہ کیا ہے؟ تسلیم و رضا. تسلیم و رضا کیا؟ یعنی عشق الہی کے میدان کی وہ آخری منزل کہ جہاں انسان کی اپنی پسند اور ناپسند ختم ہو جاتی ہے. اپنی پسند اور ناپسند ختم ہو گئی، وہ صرف اللہ کی مرضی کو دیکھتا ہے.
کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرا مولا کیا چاہتا ہے. اپنی مرضی اس کی ختم ہو جاتی ہے، اپنی مرضی نہیں رہتی، اپنی مرضی کو فنا کر دیتا ہے اللہ کی رضا میں، اور جو کچھ اللہ اس کے لیے لکھ دے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور اس پہ خوش رہتا ہے. آئیے دیکھیں، آہستہ آہستہ آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک مقام تک. پہلے دیکھیں کہ قرآن مجید میں یہ 2-3 مقامات پہ مرضی کا لفظ کس مفہوم کو بیان کر رہا ہے، کیا مطلب بیان کرنا چاہتا ہے قرآن. یعنی پروردگار عالم اپنی مخلوق کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، یہ مرضی کیا ہے. آیات آپ کی سنی ہوئی ہے، مطلب میں کوشش کروں گا کہ اس میں سے کوئی نیا گوشہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں، یعنی باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی ہے، کچھ بیچا جاتا ہے اور کچھ خریدا جاتا ہے. اب یہ بڑی جسارت ہوتی ہے کہ میرے استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین مولانا غلام علی وزیری صاحب یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں اور میں ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہوں. یہ جسارت ہے، لیکن بہرحال انہی کی اجازت سے مطالب بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کہیں کہیں ان کے وجود کے سبب سے لکنت بھی آ جاتی ہے میرے لہجے میں. بہرحال ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئیے، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ لوگ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ سے سودا کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. یہاں پہ کاروبار کا ذکر ہے، یعنی اللہ سے بھی سودا ہو سکتا ہے. پروردگار عالم خود فرما رہا ہے کہ مجھ سے بھی سودا کرنا. اگر تجارت کرنی تو ایسی تجارت کرو نا کہ جو تمہیں فائدہ ہی فائدہ دے، آخرت میں بھی دنیا میں بھی، ایسی تجارت کرو. تو لوگوں میں سب نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سودا کرتے ہیں. کیا سودا کرتے ہیں؟ اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھوں فروخت کر دیتے ہیں. مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اپنی مرضی اللہ، اپنا نفس اللہ کو بیچ دیتے ہیں، اور یہ اپنا نفس بیچنے کے بدلے میں اللہ کیا دے دیتا ہے انہیں؟ اپنی مرضیاں دے دیتا ہے. اللہ اپنی مرضی، یہاں سے نفس بیچا جا رہا ہے، وہاں سے مرضیاں دی جا رہی ہیں. تو اب یہ کوئی معمولی نفس تو نہیں ہوگا نا جس کا سودا ہوگا، اور ہے بھی ایک انسان کی بات نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، کچھ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. اب اگر آپ کو یاد ہو آئے ولایت انما، آئے انما، وہاں بھی کچھ لوگوں کا ذکر ہے نا کہ کچھ لوگ ایمان لائے، نماز قائم کی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. ہم خواہ میں جھگڑا کرتے ہیں کہ نہیں بھئی وہ جمع کا صیغہ کبھی کبھی ایک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ارے نہیں، آپ اس کو جمع ہی رکھیے، کیوں ایک کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو جمع رکھیے، آپ جمع سے ہی مفہوم نکل آئے گا. یہ آیت سمجھ میں آ جائے تو وہ مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں، اپنا نفس بیچ دیتے ہیں، اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں. بات ہے شب ہجرت کی، تو وہاں بھی ایک جمع کہاں ہے؟ وہاں بھی تو ایک ہی ہے نا جو اپنے نفس کا سودا کر رہا ہے، اپنا نفس اللہ کے ہاتھوں فروخت کر رہا ہے اور اطمینان سے سو رہا ہے. اپنے نفس کا سودا کرنے کے بعد یہاں تک کہ پروردگار عالم ملائکہ پہ فخر و مباحات کر رہا ہے. تم میں ہے کوئی ایک دوسرے کے لیے ایسی قربانی دینے والا؟ ملائکہ کہتے ہیں نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے. کہ دیکھو یہ علی ہے جو اپنے بھائی کی خاطر اپنے نفس کو قربان کر رہا ہے. سوئے تھے رسول کی خاطر. کس کی خاطر سوئے تھے علی؟ رسول کی خاطر سوئے تھے نا. یہی تو کہا تھا کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، یہی ہوا نا. رسول نے فرمایا ہاں جان بچ جائے گی. اور سجدہ شکر ادا کر دیا علی نے، پہلا سجدہ شکر. قیامت تک مسلمان سنت رسول کہہ کے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں؟ میں جیت گئے سجدہ شکر، یہ ہو گیا سجدہ شکر، امتحان میں جیت گئے سجدہ شکر، سب ہے کہ نہیں؟ ارے بھئی یہ تو دیکھو کہ یہ سنت ہے کہ نہیں. سنت کی تعریف کی جاتی ہے کہ جو فعل اللہ کے رسول نے کیا ہو یا کہا ہو یا تقریر رسول ہو. لیکن پہلا سجدہ شکر تو سنت رسول نہیں ہے، وہ تو سنت علی ہے.
تاریخ اسلام میں پہلا سجدہ شکر کس نے کیا ہے؟ مولا کائنات نے کیا ہے. خیر ہم تو کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں. تو اب یہ مولا کائنات رسول سے فرمانے کہ آپ کی جان بچ جائے, گفتگو ہے رسول سے, رسول کی خاطر سو رہے ہیں, آپ کی جان بچ جائے گی, آپ بچ جائیں گے, آپ محفوظ رہ جائیں گے. سودا ہو رہا ہے رسول سے, گفتگو ہو رہی ہے رسول سے, لیکن کیونکہ فعل اللہ کی مرضی کا ہے, وہی پس منظر کیا ہے؟ پس منظر ہے اللہ کی رضا. رسول کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. اب علی کو یہ کہنے کی ضرورت تھوڑی کہ میں اللہ کی خاطر سو رہا ہوں. یہ ہمارے برادران کو بڑی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے, جو اس بات میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا نہیں, اللہ کے سوا کسی کو پکارنے. خدا کے بندو پس منظر تو دیکھو, علی رسول کی خاطر سو رہے ہیں مگر نفس کا سودا کر رہا ہے اللہ, یعنی پس منظر بتا رہا ہے, وہ نیت بتا رہی ہے کہ رسول کی خاطر بستر پہ سونا اللہ کی راہ میں قربانی دینا ہے, کیونکہ رسول کی مرضی میں اللہ کی مرضی. تو سودا کیا رسول سے, اللہ نے خرید لیا نفس کو, اور کیسا خریدا نفس کو؟ اپنی مرضیاں دے دی, مگر بات ہے جمع کی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي. تو اب کوئی مجھے بتائے کہ جب علی شب ہجرت نفس کا سودا کر رہے تھے, جب مولا متقیان, مولا عارفان, ایک صلوات بھیج دیجئے. یا رسول اللہ, یا بیٹا ٹائم دیکھو. اب دیکھیے وہاں بھی جمع کا ہے نا صیغہ, جمع کا صیغہ ہے. جب شب ہجرت یہ سودا ہو رہا ہے تو صلب مطہر علی میں 11 اماموں کا نور ہے یا نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو علی اکیلے اپنے نفس کے لیے سودا تھوڑی کر رہے ہیں. یہ مرضی الہی کہاں تک جائے گی؟ چلیے ایک اور دلیل دے دوں آپ کو, بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. ابرہہ کا مقابلہ, ابرہہ کا حملہ, ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ حملہ, پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا, بارہا کی تکرار ہو جائے گی. میں تو صرف ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ تمام مسائل ہونے کے بعد, اونٹوں کا واقعہ ہونے کے بعد جب حملہ شروع ہوا تو ابرہہ نے پوچھا کہ کوئی ہے مقابلے پر؟ سپاہیوں نے کہا کوئی نہیں مگر ایک. کون کا؟ وہی عبد المطلب جو اپنے اونٹوں کے لیے آئے تھے, کعبے سے پشت لگائے کھڑے ہیں. حالانکہ کعبے کی طرف پشت کرنا جائز نہیں ہے, نہیں ہے نا, جائز حکم نہیں ہے, سوائے حالت اضطرار یا حالت مجبوری کے پشت نہیں کرو کعبے کی طرف. کہ عبد المطلب کو یہ مسئلہ نہیں کہ پشت کعبے کی طرف ہو رہی ہے, مگر عبد المطلب جانتے ہیں کہ آج اللہ کی خاطر, اللہ کی مرضی کی خاطر, اللہ کو یہی پسند ہے کہ پیٹ بے شک کعبے کی طرف ہو جائے مگر دشمن کو پیٹ نہیں دکھانا. نہیں, جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ میں نے نہیں کہی, وہ جملہ تو میں اب کہنے جا رہا ہوں. ایک وجہ تو یہ کہ دشمن ہے, دشمن کو کیسی ہاشم کا بیٹا پیٹ دکھا دے گا؟ کعبے کی طرف پشت ہونا گوارا ہے, دشمن کی طرف پیٹ نہیں ہونی چاہیے. دشمن خدا کو پشت نہ دکھائے. اور پھر مجھے کہنے دیجئے, اب مجھے بتائیے کہ صلب عبد المطلب میں حیدر کرار کا نور ہے یا نہیں ہے؟ تو اب مجھے بتاؤ, جس کے صلب میں علی کا نور ہو وہ گوارا کرے گا, وہ گوارا کرے گا کہ دشمن کو پیٹ دکھا دے. لہذا یہ صلب عبد المطلب میں علی کا نور ہے, جو عبد المطلب کو دشمن کی طرف پشت نہیں کرنے دے گا. پشت کعبے کی طرف ہو جائے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ علی کا دادا دشمن کو پیٹ دکھا دے. ہے بات؟ آئیے اب آگے چلیں. وہی بات ہوئی. تو اب جب علی سودا کر رہے ہیں تو صلب مطہر میں 11 اماموں کا نور ہے یا نہیں ہے؟ تو سودا اپنے لیے تو نہیں کیا. ابھی آگے آیات پڑھ دیں گے تو پتہ چل جائے گا آپ کو. کچھ لوگ ہیں انسانوں میں
جو اللہ سے سودا کر رہے ہیں، اپنا نفس دے رہے ہیں، اللہ کی مرضیاں لے رہے ہیں۔ اب اسی آیت کو دیکھ لیجئے، آئے انما کو اب رکھ لیجئے سامنے، اب نہ کھائیے خوف جمع کے صیغے کا، وہی اصول یہاں لے آئیے۔ اب مجھے بتائیے، جب علی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں تو 11 اماموں کا نور صلب مطہر علی میں ہے یا نہیں؟ اسی لیے تو ایک کا فعل سب کا فعل قرار پایا، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ یا اب آئیے لے کر آ جائیں اس تمہید کے بعد آپ کو اور تشریح کرتے ہیں۔ لا افلح القوم آثروا مرضات انفسہم علی مرضات الخالق، جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا قول۔ لا افلح قوم، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ کون سی قوم؟ آثروا مرضات المخلوق، کہ جو مرضات انفسہم، جو اپنی خواہشات نفسانی، اپنے نفس کی خواہشات کو ترجیح دے دے علی مرضات اللہ، اللہ کی مرضیوں پہ ترجیح دے دے، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ جس قوم نے بھی یہ کوفیوں کی بے وفائی کے بعد یہ جملہ کہا تھا، لا افلح قوم، یہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ آثروا مرضات انفسہم علی مرضات الخالق، جو اللہ کی مرضی پر اپنے نفسانی خواہشات کو ترجیح دے دے، یعنی یہ نہ دیکھے اللہ کی مرضی کیا ہے، یہ دیکھے کہ میرا نفس کیا چاہتا ہے، میرے نفس کی کیا مرضی ہے۔ اور قریب لاتے ہیں آپ کو فضائل کے باب میں، چوتھے امام دمشق کی جامع مسجد میں جب ایک درباری خطیب نے، درباری خطیب تو سمجھتے ہیں نا آپ، بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں لوگ درباری خطیب بن جانا، لہذا یہ درباری خطیب پیسے لے کر، زر و جواہر لے کر، ہیرے جواہرات کی تھیلیاں لے کر جس نے بٹھایا ہے اس کی مدح و ثنا کر رہا ہے، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بنا رہا ہے۔ یہ ہے اس کا حال۔ اب یہ کہاں برداشت ہوگا چوتھے امام سے؟ وَيْلَكَ يَا أَيُّهَا الْخَاطِبُ، وائے ہو تجھ پر اے خطیب، حیف ہو تجھ پر اے خطیب، لعنت ہو تجھ پر اے خاطب۔ اور ویل کے تو بہت سارے معنی لکھے، وہ جہنم کی ایک وہ سب سے پست وادی کا نام بھی، گھاٹی کا نام بھی ہے، جو بھی ہو، عام سا معنی یہ کہ وائے ہو تجھ پر، حیف ہو تجھ پر، لعنت ہو تجھ پر اے خطیب۔ یہ کون جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے؟ اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، اللہ کے غضب کے مقابلے میں لوگوں کی مرضیاں خرید رہا ہے، لوگوں کی خوشی کی خاطر اللہ کا غضب خرید رہا ہے۔ وائے ہو تجھ پر، یعنی تجھ جیسا بدنصیب کوئی نہیں۔ کہ مرضی کیا ہے؟ اللہ کی رضا کیا ہے؟ رضا اللہ ہے۔ اللہ کی رضا، رضانا اہل البیت، اللہ کی رضا وہ یہ جو ہم اہل بیت کی رضا ہے۔ تو اب یہ مرضیاں خریدی، سودا ہوا، کیا مطلب؟ یعنی اپنی خواہش نہیں رہی، علی ہو، حسن ہو، حسین ہو، خالق کی مرضی میں گم ہو گئے۔ یہ نہیں دیکھا، مصائب نہیں پڑھا، مگر وہ جملہ تکرار ہوگا ضرور، کہ جس میں جناب سید الشہداء فرماتے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، اے پروردگار میں راضی ہوں تیرے فیصلے پر، سارے تسلیم خم ہے میرا تیرے سامنے، کیونکہ میں سوائے خیر کے کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ ان مصیبتوں، ان بلاؤں میں تسلیم و رضا کی منزل یہ ہے حسین کی، کہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی میں گم کر دیا۔ تو یہ 72 کیسے تھے؟ انہی نے بس یہ دیکھا کہ حسین جیسے، اور آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے کربلا کا، اور ایک بہت بڑے رہنما کے لیے شہید باقر الصدر کا بھی یہی پیغام تھا
یہی پیغام تھا کہ جس طرح حسین اللہ کی مرضی میں گم ہو گیا ہے، بالکل ایسے تم حسین کی مرضی میں گم ہو جاؤ۔ یہ دیکھو کہ حسین کیا چاہتا ہے، یہ نہ دیکھو کہ تمہارا نفس کیا چاہتا ہے۔ اب آئیے، یہ مرضی کیا ہے اللہ کی؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ایک طرف کی بات نہیں ہوئی کیونکہ سودا ہوا ہے۔ ہم نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں، اپنا نفس بیچ رہے ہیں، اللہ کی مرضی خرید رہے ہیں۔ بس یک طرفہ سودا نہیں ہوا، یہ اس آیت نے بتایا سورہ فجر کی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ سب سے پہلے تو نفس مطمئنہ کی بات ہے کہ نفس مطمئنہ ہو، نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹا، فنا نہیں ہے، پلٹا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضی کرنے والا بھی ہے، راضی ہو جانے والا بھی ہے۔ یعنی تو نے جیسے اپنے رب کو راضی کیا، جو رب تجھے دینے والا ہے تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یک طرفہ بات نہیں ہے۔ ہر نبی کی خواہش کیا ہے؟ ہر نبی چاہتا ہے کہ پروردگار تو میری اس محنت کو قبول کر لے۔ لا اسألکم الا علی اللہ، ہر نبی نے یہ کہا تم مجھے کیا صلہ دو گے؟ میری محنت کا صلہ تو بس اللہ کے پاس ہے، اے اللہ قبول کر لے، اے اللہ قبول کر لے۔ کسی نے کوئی جزا نہیں مانگی، کسی نے اجر نہیں مانگا۔ ہر نبی کی منزل یہ ہے۔ یہاں منزل کیا ہے؟ اس منزل کو اب سمجھ لیجئے۔ آیتیں تو آپ کی بارہا کی سنی ہوئی، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیوں رسول نے اشارہ کیا؟ کیونکہ اللہ کی مرضیاں یہاں ہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہ کہ جو ان کا اللہ چاہتا ہے۔ یعنی بات وہیں آ گئی کہ جو یہ کر رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں، وہی اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی کو، ان کی مرضی کو الگ الگ نہ سمجھنا۔ اس لیے خدا کے رسول نے اجر نہیں مانگا۔ یہ غلط فہمی دور کر لیجئے کہ رسول نے اجر مانگا۔ رسول نے کب اجر مانگا؟ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ آپ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مانگا تو ہے۔ یہ آیت کیا ہے قرآن کی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میں پھر تکرار کر رہا ہوں کہ رسول نے کب اجر مانگا؟ رسول نے اجر نہیں مانگا۔ ارے یہ تو وحی نازل ہوئی ہے، اللہ کا حکم ہے، قل کے ساتھ آیت آئی ہے، یعنی جیسے اور حکم ہے یہ حکم بھی پہنچا دیجئے رسول۔ قل کہہ دیجئے لا اسألکم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ رسول نے طلب نہیں کیا، اللہ طلب کروا رہا ہے کہ مانگیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آیت ہے بھائی، حدیث تھوڑی ہے۔ اس حدیث کی طرح کہ جس کے لفظ بدل دیے جائے، انی تارک فیکم الثقلین، آگے کہیں کہیں لفظ بدلنے کی کوشش کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ تو حدیث تھوڑی ہے یہ کہ جس کے لفظ بدل دیے جائے، یہ تو آیت ہے، اللہ کا حکم آیا ہے۔ رسول نے بالکل ایسا ہی انداز ہے کہ رسول جانتے ہیں کہ اگر اعلان ولایت علی کر دیا تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، مگر رسول نے پھر اللہ کی یعنی پھر وحی کے ذریعے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ وہی انداز ہے نا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں کہہ رہا ہوں رسول، حکم کی صورت کہیے ان سے کہ دین کو مکمل کر کے تمہیں دینے کا اجر سوائے اس کے کچھ نہیں کہ میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے، میرے بچوں سے محبت کرنا۔ اور ایک صاحب نے تو بڑی معرکۃ الآراء تفسیر لکھی اس کی، اس میں لکھا کہ یہاں قربہ سے مراد جو ہے وہ سب جتنے بھی تھے، سارے حضرات سبھی یعنی مسلمان تھے، کہ ان سے محبت کرنا،
یعنی اہل بیت کے بھی افراد، گھر کے بھی افراد، شہر کے بھی افراد، سب افراد. تو خدا کے بندوں جب سب تھے تو بھی حکم کسے دیا گیا؟ عجیب بات ہے. اتنا تو بغض میں نہ جائیے آگے، اتنا تو بغض و عناد میں آگے نہ چلے جائیے. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر سب شامل ہیں تو حکم کسے دیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب حکم انہیں ہی دیا جا رہا ہے جو اسلام لائے ہیں، حکم انہیں ہی دیا جا رہا ہے جو ایمان لائے ہیں. اگر یہ سب شامل ہو گئے تو حکم کسے دیا جا رہا ہے؟ یعنی قیامت تک کے لیے جو اس وقت ہے انہیں بھی، آنے والوں کو بھی، کہ میرے اہل بیت سامنے ہو یا نہ ہو ان سے مودت کرتے رہنا، مودت کرتے رہنا، ان سے محبت کرتے رہنا. کیوں؟ یہی مرضی رسول ہے. تو اب عشق حسین کیا ہوگا؟ عشق آل رسول کیا ہوگا؟ عشق رسول. اور عشق رسول کیا ہوا؟ عشق خدا. یعنی سلسلے سے خدا کا رسول لے کر چل رہا ہے، ایک سلسلے سے، کیونکہ وہ تسلیم ہو گئے اللہ کی رضا کے سامنے. لہذا اللہ نے اپنی مرضیاں انہیں دے دی. اب اپنی مرضیاں دینے کا کیا مطلب؟ اس جملے کی بھی تشریح ضروری اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے. اس جملے کی بھی تشریح، کیا مطلب؟ اللہ نے ساری مرضی انہیں دے دی. کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم النار والجنہ، دوزخ جنت کو تقسیم کرنے والے یہی انہی کی ذات ہے. ان کی محبت ایمان، حبہم ایمان وبغضہم نفاق، اور ان کا بغض کیا ہے؟ منافقت ہے. ہم یہ کہہ دیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ یہ مطلب آپ کہاں سے لے کر آ گئے؟ اتنے سارے مطلب آپ کہاں سے لے آئے؟ ہم کہہ رہے یہی مطلب ہے اس کا. ہم کہہ رہے یہی مطلب کہ ان کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض نفاق ہے، یہ جنت دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. یہ ہے اللہ کی مرضی کا مطلب. اور جب ان کے پاس سب کچھ آ گیا، اب جسے چاہیں جنت میں بھیج دیں، جسے چاہیں دوزخ میں بھیج دیں. نہیں، یہی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ سوال پیدا ہو تو جواب دیں گے نا بھائی. اب سوال پیدا ہو گیا نا، اب یہ تو طے ہے نا، ایک بات تو طے ہے کہ انہیں نے اللہ کی مرضی خریدی ہے اپنے نفس کا سودا کر کے. طے ہے نا، اپنے نفس کا سودا کر دیا. اب نفسانی خواہشات کا تو یہاں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہے نا. تو ناانصافی کے ساتھ تقسیم وہاں ہوگی جہاں اپنے نفس کا عمل دخل ہوگا. بے عدالتی وہاں ہوگی جہاں اپنے نفس کا عمل دخل ہوگا. جسے رسول اپنا نفس قرار دے دے، جو نفس رسول قرار پائے، وہاں ایسی خواہشات کا گزر کہاں، وہاں گزر کہاں. پس وہ جو کرے گا عدالت پر مبنی ہوگا. اللہ مرضیاں دیکھ کر دیتا ہے. اللہ کے ہاں میرا آپ کا نظام تھوڑی کہ چہیتوں کو بانٹو، پارٹی والوں کو بانٹو. بس منزل پہ لا رہا ہوں آپ کو. پارٹی والوں کو بانٹو، رشتہ داروں کو بانٹو. ایسے ہی ہے نا، وہاں تو ایسا نظام نہیں ہے. نہ اہلوں کو دے دو، میٹرک فیل وزیر تعلیم بنا دو. مثلا یہ نہ سمجھے گا کہ ہمارا بیچارہ وزیر تعلیم میٹرک فیل. مثال دے رہا ہوں، ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے. میٹرک فیل وزیر تعلیم، ایسا ہے نا. اور اسی طرح لوٹ مار مچھلی چلی گئی. پانی بیچنے والا وزیر تیل. پہلے کی باتیں کر رہا ہوں جو میں سنتا چلا آیا ہوں، وہ پتہ نہیں کیا 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 کیا. تو یہ والا حساب تو نہیں ہے کہ اس نے یہ کیا تھا تو اس کے ساتھ یہ کر دو، اس نے یہ کیا تھا تو اس کے ساتھ یہ کر دو. جب اللہ کوئی منصب دے گا تو ایسے دے گا، یا اہلیت دیکھ کے دے گا نا. اہل پائے گا تو دے گا نا. انبیاء کو نبوت دی، رسولوں کو رسالت دی، پیغمبروں کو پیغمبری دی، تو اہل دیکھ کے دیا نا. یہی تو فرق اللہ نے بتایا. بڑی محتاط اور احتیاط سے گزروں گا اس منزل سے، سمجھنا آپ کا کام ہے. یہی تو اللہ نے بتایا جنہیں میں منصب دوں گا سارے اختیارات کے باوجود. کتنا اختیار ہے ولایت کا جانتے ہیں نا آپ؟
کتنا اختیار ہے، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، اتنا اختیار. اور اس اختیار کے باوجود اللہ نے جو اختیار دیا ہے، جس کے مظاہرے بھی معصومین کرتے رہے جا بجا، اس اختیار کے باوجود کبھی اپنے لیے اس اختیار کو استعمال نہیں کریں گے. نہیں کریں گے نا. تو اللہ جب منصب دے رہا ہے تو اہلیت دیکھ کے دے رہا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ گلے پہ خنجر چلا دے. اگر حسین چاہیں چلا سکتا ہے خنجر کوئی؟ نہیں. یہی تو اللہ بتا رہا ہے کہ بتا فرق سمجھ لو کہ اگر انہیں یہ منصب دے دیتا تو کیا ہوتا. ذرا سی حکومت ملی کسی کو، آج کی مثال لے لیں، چھوڑے ماضی کو، ذرا سا اختیار ملا، کیا کرتا ہے مخالفین کے ساتھ، کیا کرتا ہے اس حکومت کی آڑ میں بھول جاتا ہے کہ کل میرا انجام کیا ہوگا. کرتا ہے نہیں کرتا ہے. لیکن یہاں ظاہری خلافت ہو یا نہ ہو، ظاہری امارت ہو یا نہ ہو، تو اللہ منصب دیتا ہے اہلیت دیکھ کے. جانتا ہے پروردگار کہ کسے منصب دے رہا ہوں، وہ عالم الغیب ہے. تو اللہ کی طرف سے جسے امامت ملے گی اہلیت دیکھ کے ملے گی. ابراہیم کو اس قابل پایا ہے تو امامت دی ہے، حسن حسین کو امام قرار دیا ہے اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے، تو اہلیت ہے تو یہ منصب دیا ہے نا. یہ فرق دنیا کے منصب داروں میں اور اللہ کا منصب دینے والوں میں بتا دیا کہ دیکھو، جو دنیا کا منصب دار ہوگا، عہدے دار ہوگا، حاکم ہوگا، صدر ہوگا، بادشاہ ہوگا، جب تک رہے گا، جب تک حکم چلے گا، وہ گیا، اس کا حکم بھی گیا. بچے پریشان ہیں کہ آخر ہماری اصلی تاریخ ہے کیا؟ جو ہم نے 68 میں پڑھی وہ بدل گئی. اس وقت ہیرو کوئی اور جرنل تھا، 70 کے بعد پھر بچوں کی تاریخ بدل دی کتاب، وہ ویلن بن گیا، نیا ہیرو آ گیا. یہ تاریخ پاکستان چل رہی ہے. 77 کے بعد پھر ہیرو ویلن بن گیا، ویلن ہیرو بن گیا. ارے بھائی یہ مسئلہ کیا ہے؟ بچے بھی پریشان ہیں کہ آخر ان میں صحیح بات کیا ہے. 64 سال کی تم سے تاریخ درست نہیں ہو سکی، 1400 سال کی کیا درست کرو گے؟ بھیا تو آپ کے سامنے ہے نا. اس جدید ترین دور میں جب تم سے یہ نہیں ہو رہا، نہیں سنبھل رہا، ایک تاریخ کچھ، ذرا نصاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ کے چیپٹر اٹھا کے پڑھ لیجئے 1447 سے لے کر اب تک کے. بھئی 68 سے تو میں جانتا ہوں، کبھی کچھ پڑھو، کبھی کچھ پڑھو، کبھی کچھ پڑھو، پھر تبدیل کر دی گئی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہی ہے نا کہ بھئی جب دنیا والوں کے پاس آئے گا تو ایسا وہ گیا، اس کا حکم بھی گیا، ختم ہو گیا اس کا سلسلہ، بس تاریخ میں نام رہ گیا فلاں سے فلاں سن تک. اب میں آپ سے پوچھوں کہ مولا کائنات کی ولایت کب سے کب تک، مولا کی امامت کب سے کب تک، مولا کا حکم کب سے کب تک، حسن کی امامت کب سے کب تک، حسن کا حکم کب سے کب تک، حسین کی امامت کب سے کب تک، حسین کا حکم کب سے کب تک. ہر امام کو لیتا چلا جاؤں تو پھر کسی میں مجال ہے کہ کہہ دے کہ جب ایک امام سامنے سے ہٹ گیا تو اس کا حکم بھی چلا گیا. اسی لیے تو رسول نے سب کو ایک قرار دیا تھا کہ انا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وانا کلنا محمد. یعنی دنیا میں تغیرات آتے رہیں گے مگر ہمارے احکام بدلنے والے نہیں ہیں. ہمارے احکام بدلنے والے نہیں. تو نہ علی کے حکم میں تغیر آیا، نہ حسن کے، نہ حسین کے، کیونکہ ان میں خود کوئی اختلاف نہیں ہے نا. فقہ جعفری تو نام یوں پڑ گیا کہ چھٹے امام کو اپنے دور میں موقع ملا علمی کربلا بنانے کا. تو جیسے حسین کے ساتھ کربلا، چھٹے امام کے ساتھ پوری علمی تحریک، تو لہذا اللہ اعزاز دیتا ہے نا. فقہ جعفری کوئی فقہ علوی سے الگ ہے، فقہ محمدی سے الگ ہے، وہی ہے. لیکن کیونکہ فقہ تدوین ہو رہی تھی، وہ دور تھا چھٹے امام کا، تو لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ جعفر صادق کا یہ قول ہے علیہ الصلوۃ والسلام. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. لہذا وہ جیسے
تاریخ میں نام پڑ جایا کرتے، ایسے نام پڑ گیا فقہ جعفری. حالانکہ امام تو ہر حکم کے پیچھے بتاتے تھے کہ مجھ سے میرے بابا نے کہا، ان سے ان کے بابا نے کہا، ان سے ان کے بابا نے کہا، ان سے میرے جد علی نے کہا، اور علی سے رسول نے کہا. وہاں تو سلسلہ روایت یہ ہے، اس میں کوئی جھول ہے ہی نہیں، کسی قسم کا بیچ میں کوئی جھول نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں کہ بیچ میں کوئی راوی ضعیف ہو یا کوئی راوی نہ ہو، تو ہے کہ نہیں ہے. لہذا سب اب آ جائیے پھر وہیں. اس لیے لکھنا پڑا سر الشہادتین، اور ہر ایک کو لکھنا پڑا کہ یہ شہادت رسول کی شہادت ہے. آج بھی میں موقع مل گیا تھا ذرا سا، تو مجھے بھی ایک ہے کہ ذرا دیکھتا رہتا ہوں کہ کیا کون کیا دے رہا ہے. تو ایک چینل سے اب اس دن تو میں نے حوالہ دیا تھا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کا، آج دوسرے حوالوں سے وہی بات ہو رہی تھی اور چل رہی تھی. اس کے یہی بات چل رہی تھی جو میں نے کل آپ سے کی کہ اصل میں شہادت حسین شہادت مصطفیٰ ہے. یہ آج میں ابھی پڑھ کے آتا، اور بڑے بڑے منقبت خواں بڑے بڑے علماء بیٹھے یہی باتیں کر رہے تھے، اور اسی بات پہ زور تھا کہ اگر حسین پناہ نہ دیتا اپنے جلتے ہوئے خیموں میں اسلام کو، تو پھر اسلام کو کہیں پناہ نہ ملتی. اس پہ زور تھا علماء کا. میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے ان اہل سنت علماء کو کہ آج میں دیکھ رہا تھا اور اس وقت مجھے آنسو آ رہے تھے خوشی سے کہ اور میرا یہ گمان باطل جو کبھی کبھی آتا تھا کہ اتنا مشکل دور آ رہا ہے آزاداری کے لیے، اتنا مشکل دور، وہ گمان میرا واقعی باطل ہو گیا کہ نہیں، جب تک عاشقان حسین میں سے ایک بھی دنیا کے کونے کونے میں باقی ہے، کسی کی مجال ہے ذکر حسین پہ آنچ لے آئے. وہ بڑے زور و شور سے ہمارے بھائی عالم دین اس بات کا ذکر کر رہے تھے، اور مجھے تو خوشی ہوئی سن کے ان کا کہ حسین کسی ایک کے تھوڑی ہیں. کیا ہم حسین کی یاد نہیں مناتے؟ کیا حسین ہمارے رسول کا نواسہ نہیں ہے؟ کیا ہم تعزیے نہیں اٹھاتے؟ کیا ہم سبیلے نہیں لگاتے؟ ہم بھی حسین کے عاشق ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ حسین سے عشق کیے بغیر بھلا ہماری نجات ہو سکتی ہے؟ تو جہاں یہ افکار اتنے پھیل چکے ہوں، وسعت اختیار کر چکے ہوں، وہاں کسی مٹھی بھر خوارج کے ٹولے کی کبھی فکر نہ کیا کیجئے. یہ اللہ نے ذمہ لیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی طرف، اطمینان پانے والے نفس. اور میں تو جب بھی یہ پڑھتا ہوں، چاہے وہ سر الشہادتین ہو، چاہے وہ آج کا مفکر ہو، جب وہ کہتا ہے کہ حسین کی شہادت اصل میں مصطفیٰ کی شہادت ہے، تو مجھے ایک اور بھی خیال ہمیشہ ہے کہ ہاں ہے. اس لیے کہ رسول چاہتے تھے نا، رسول کو معلوم تو تھا نا، علم تو تھا نا واقعی کربلا کا. رسول چاہتے تھے کہ میں بھی شریک ہو جاؤں کربلا میں، اور خود تو پردہ فرما جائیں گے. کیا کیا؟ شبیہ پیغمبر کی صورت میں شرکت کی ہے. بس میں منزل کی طرف آ گیا. 1 سال انتظار میں خود بھی کرتا ہوں اس دن کا جس دن میں جناب علی اکبر کی شہادت پڑھوں. وہ شہادت پڑھنے سے پہلے دعا بھی کرتا ہوں، پروردگار تو مجھے توفیق دے دے، تھوڑا سا حق ادا ہو جائے شبیہ پیغمبر کی شہادت کا. اس لیے شبیہ پیغمبر، تاکہ حجت اور دلیل قائم ہو جائے کہ انہی نے شبیہ پیغمبر کا بھی احترام نہ کیا احترام. اس کو بھی تلواریں لگائیں، اس کو بھی برچھیاں لگائیں، جبکہ سب جانتے تھے. یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی جانتا نہیں تھا. مدینے کے لوگ گواہ ہیں، جب علی اکبر گھر سے نکلتے تھے تو بزرگ صحابہ نوجوانوں سے کہتے تھے، بچوں سے کہتے تھے، اگر رسول کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہو تو حسین کے بیٹے علی اکبر کو دیکھ لیا. اس طرح معروف تھے علی اکبر شبیہ پیغمبر کی حیثیت سے. ہم شکل پیغمبر،
جب گھر سے نکلتے تھے ماں کہتی تھی میرے لال چہرے پہ نقاب ڈال لے، کہیں میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ جب بازار سے گزرتے تھے نوجوان دوڑ دوڑ کر ہم رکاب ہو جاتے تھے، ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتے، اور پھر فخر سے اپنے گھروں میں جا کر بتاتے تھے کہ آج ہم شبیہ پیغمبر کے ہمراہ تھے، ہم رکاب تھے۔ یہ ہے علی اکبر۔ وہ شہادت کی منزل تو بعد میں آئے گی، بس علی اکبر کے حسن کے بارے میں جو کہ حسن پیغمبر ہے، ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا تھا اور آگے آگے نیزوں پہ سب شہداء کے سر تھے، تو ازدحام تھا مرد عورتوں کا، تو کوفے کی خواتین کی نگاہیں جب علی اکبر کے سر پر پڑی ہیں تو سینہ پیٹ پیٹ کر کہتی تھی، منہ پیٹ پیٹ کر کہتی تھی، کاش اس کی ماں اس سے پہلے مر گئی، کاش اس کی ماں نے اس کو قتل ہوتے نہ دیکھا ہو، کاش اس کی ماں نے اپنے اس بیٹے کے سر کو نو کے نیزہ پر نہ دیکھا ہو۔ یہ ہے علی اکبر۔ آپ خود تصور کیجئے کہ اپنی ماں کے لیے علی اکبر کیا ہے اور اپنے بابا کے لیے علی اکبر کیا ہے۔ اور شب عاشور ہے نا، اسی شب عاشور کے کسی حصے میں جناب ام لیلہ کے خیمے میں علی اکبر لیٹے ہیں، سر ماں کے زانو پر ہے، اور ماں پیار سے بالوں میں کنگھی کرتی جاتی ہے، اور جیسے کہ ایک ماں گفتگو کرتی ہے وہی گفتگو۔ میرے لال علی اکبر، تو عمر کے اس حصے میں ہے کہ جب ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لے کر آئے۔ میری بھی یہی خواہش تھی علی اکبر، مگر علی اکبر دیکھ رہا ہے نا یہ اتنا بڑا لشکر جمع ہو گیا ہے تیرے بابا کو قتل کرنے۔ علی اکبر اب کوئی خواہش نہیں، بس ایک ہی خواہش ہے کہ اپنے بابا پر قربان ہو جائے۔ علی اکبر ماں کے چہرے کو غور سے دیکھ کر کہتے ہیں مادر گرامی اطمینان رکھو، بھلا ہو سکتا ہے جس باپ کا جوان بیٹا زندہ ہو کوئی مصیبت اس تک آ جائے، دشمن اس کے قریب آ جائے؟ میں موجود ہوں علی اکبر، کیسے ہو سکتا ہے کوئی دشمن میرے بابا کے نزدیک آ جائے؟ رات بھر ماں اور بیٹے میں گفتگو ہوتی رہی۔ فجر کا وقت ہوا، جناب نافع ابن ہلال کا نام ملتا ہے کہ مؤذن حسین تھے، رات بھر حسین کے انصار مناجات تلاوت مشغول رہے، یا پھر ایک الگ سے آواز آتی تھی خیموں سے بچوں کی، ہائے پیاس، التش التش التش۔ فجر کی اذان کا وقت ہوا، جناب نافع آگے بڑھے گلدستہ اذان کی طرف اذان دینے کے لیے۔ حسین نے روک دیا، نافع آج آپ اذان نہیں دیں گے۔ مولا کی خدمت میں آئے، ہاتھ جوڑ کر عرض کی مولا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ نہیں، گلے سے لگائے، نہیں نافع میرے بھائی، میرے جانثار، آپ سے کوئی خطا نہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ یہ آج آخری اذان اپنے نانا کی آواز میں سنوں۔ صرف صورت نہیں، صورت و سیرت، رفتار و گفتار یہ ملتا ہے، لہجہ بھی وہی ہے علی اکبر کا۔ دل چاہتا ہے کہ نانا کی آواز میں یہ آخری اذان سن۔ اپنے بیٹے علی اکبر کو بلائے، بیٹا علی اکبر آج اذان تم دو گے۔ لمحے بھر میں، چند لمحوں میں یہ خبر خیموں تک پہنچ گئی کہ آج اذان علی اکبر دے گا۔ آپ شبیہ بنائیں گے نا انشاءاللہ؟ وہی شبیہ ہے آج صبح کی اذان علی اکبر کی۔ بس ادھر علی اکبر نے اللہ اکبر کہا، بیویاں خیموں میں پچھاڑیں کھانے لگی۔ سب جانتی ہیں کہ بس یہ آخری اذان ہے، اب اس کے بعد علی اکبر کی آواز سننے کو نہیں ملے گی۔ صبح ہوئی،
پہلے حملہ عام ہوا، جنگ مغلوبہ ہوئی، حسین کے آدھے انصار جام شہادت نوش فرما گئے۔ اب تن بتن جنگ کی باری آئی، سب سے پہلے علی اکبر آگے آئے، بابا میدان میں جاؤں؟ حسین نے کہا بیٹا جاؤ، مگر کیسے جانے دیں گے علی اکبر کو انصار حسینی؟ صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، مولا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بعض احباب، بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، لکھا بھی ہے بعض نے کہ کربلا میں جو دیر سے شہید ہوا اس کی پیاس زیادہ تھی۔ ایسا نہ کہو، یقیناً پیاس ایک امتحان ہے اور بہت بڑا امتحان، مگر انصار حسینی کی غیرت کیسے گوارا کرتی کہ ان سے پہلے کوئی آل رسول میں سے جا کر شہید ہو جائے۔ انصار حسینی نے صف باندھ دی، مولا یہ نہیں ہو سکتا کہ ابھی ہم لڑے ہی نہ ہو اور علی اکبر میدان میں چلا جائے۔ جب تک حسین کا ایک بھی ناصر زندہ رہا، علی اکبر کو میدان میں نہیں جانے دیا۔ انصار ختم ہوئے، پھر علی اکبر میں آئے، بابا اب جاؤں؟ کہا بیٹا جاؤ۔ اولاد جعفر و عقیل سامنے آ گئی، چچا جان یہ نہیں ہو سکتا، ابھی ہم لڑے ہی نہیں، ابھی ہم نے دشمنوں کو زخم لگائے ہی نہیں، ابھی ہم نے زخم کھائے ہی نہیں، علی اکبر میدان میں چلا جائے کیا منہ دکھائیں گے حیدر کرار کو، کیا منہ دکھائیں گے خدا کے رسول کو؟ نہیں جانے دیا۔ جعفر و عقیل کی اولاد نے، جعفر و عقیل کی اولاد نے وعدہ پورا کیا تو مسلم کے بیٹے سامنے آ گئے، انہوں نے وعدہ پورا کیا، حسن کے بیٹے، ام البنین کے بیٹے۔ وہ وقت آیا کہ جب صرف اکیلا حسین ہے یا علی اکبر۔ جناب حر کی شہادت میں میں نے پڑھا تھا نا کہ حسین نے کہا تھا ارے کوئی روکو، حر کو روکو، جوان بیٹے کا لاشا ہے، حر سے دیکھا نہ جائے۔ ہماری جانیں آپ پر قربان انصار حسینی، مگر یہ گناہگار عاجز بندہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کاش آپ میں سے ایک دو رک گئے ہوتے۔ کس وقت کے لیے؟ جو وقت اب حسین پر آنے والا ہے، جب کوئی باقی نہ رہا، علی اکبر آئے بابا کی خدمت میں، بابا اب میں جاؤں؟ حسین نے حسرت بھری نظروں سے اپنے کڑیل جوان کو دیکھا۔ کیسے روکے گا حسین؟ سب کے لاشیں تو خود اٹھا کر لایا، بس اتنا کہا بیٹا جاؤ، مگر ذرا پہلے ماں سے رخصت ہو لو۔ ماں کے خیمے میں آئے جناب ام لیلہ کے، مادر گرامی میدان میں جانے کی اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، آخری سلام کے لیے آیا ہوں، ذرا اطمینان تو دیکھیے جناب ام لیلہ کا۔ فرماتی ہیں بیٹا میں کون ہوں اجازت دینے والی، جس پھوپھی نے پال کر جوان کیا اس سے اجازت ہے۔ بس جو مقاتل کی معروف روایات ہیں انہی کا خلاصہ اپنے انداز میں پیش کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا جناب ام لیلہ کا یہ اطمینان، اور شہادت کے بعد کیا حال ہوا وہ بھی بتا دوں گا آپ کو۔ ابھی بڑی مطمئن ہے بیٹا اس سے اجازت لے، میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی، اپنی پھوپھی سے۔ پھوپھی کے خیمے میں آئے، سلام کیا، پھوپھی نے جواب دیا مگر منہ پھیر لیا۔ علی اکبر حیران ہو کر کہتے ہیں پھوپھی اماں کبھی ایسا نہیں کہ ہم آپ کے پاس آئے ہوں اور آپ نے منہ پھیر لیا ہو، کیا ہم سے کوئی خطا ہوئی؟ فرماتی ہیں ثانیہ زہرا نہیں میرے لال علی اکبر، بھلا تجھ سے کوئی خطا ہو سکتا، مگر میں جانتی ہوں کہ اس وقت تو کس لیے آیا۔ نہیں میرے لال، تجھے بچانے کے لیے تو میں نے اپنے اون و محمد کو قربان کیا ہے۔ زینب تجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے گی۔ علی اکبر بھی تو زینب کی آغوش کا پروردہ ہے نا، جانتا ہے، آگاہ ہے زینب کی محبت سے بھی، زینب کی طبیعت سے بھی، زینب کے مزاج سے۔ فوراً کہتے ہیں اطمینان رکھیں پھوپھی اماں، جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی میں بھی نہیں جاؤں گا۔ مطمئن ہوئی زینب تو اب کہتے ہیں اچھا بس ایک مسئلہ میرا حل کر دیجیے۔ بیٹا اس وقت میں تیرا کون سا مسئلہ حل کر سکتی؟
کہ بس اتنا بتا دیجئے کہ آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی زہرا کا؟ گھبرا کے کہتی ہے ثانیہ زہرا، بیٹا یہ تو نے کیسا سوال کر دیا؟ کہا میں ادنا سکھ، کہا وہ سید نساء عالمین، کہا وہ خاتون محشر۔ اب علی اکبر کہتے ہیں اچھا بتائیے، آپ خود ہی فیصلہ کر دیجئے کہ اگر قیامت کے دن میری دادی زہرا نے پوچھ لیا زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا، میرا حسین ذبح کر دیا گیا، کیا جواب دیں گے؟ آپ ذرا دیکھیے، زینب کو لاجواب کرنے والا ہے علی اکبر اس مقام پہ۔ بس ثانیہ زہرا آگے بڑھی، گلے میں باہیں ڈال دیں اپنے بھتیجے کے، اپنے بیٹے کے، اور پیشانی کے بوسے لیے علی اکبر، میرے لال تو نے زینب کو لاجواب کر دیا، اب نہیں روکے گی زینب، جا چلا جا۔ اجازت تو مل گئی، لیکن عزیزو جس نے بھی شہادت علی اکبر کا حال لکھا ہے اس نے یہ ضرور لکھا کہ بس دو ہی رخصتیں تھیں کربلا میں، دو رخصتیں، ایک علی اکبر کی رخصت تھی، ایک حسین کی۔ علی اکبر کی رخصت پہ عالم کیا تھا؟ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، گر جاتا تھا۔ علی اکبر نکلنے کی کوشش کرتے تھے، بیویاں واپس کھینچ لیتی، کبھی ماں کھینچ لیتی تھی، میرے لال ایک بار اور اس رخ زیبا کی زیارت کرا دے۔ کبھی پھپھیاں کھینچ لیتی تھی، علی اکبر ایک بار اور صدقہ ہو جانے دے۔ کبھی بہن قدموں سے لپٹ جاتی ہوگی، بھیا نہ جاؤ، جو گیا پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ کیسے رخصت ہوا علی اکبر مجھے نہیں معلوم، 70 بار کہتے ہیں کہ خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا ہے۔ حسین باغ تھامے کھڑے ہیں، علی اکبر کو سوار کرایا، جاؤ بیٹا علی اکبر، بس کچھ ہی دیر میں ہم بھی آ رہے ہیں۔ علی اکبر چلے، حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا بار الہ گواہ رہے نا، اب میں اپنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں میدان میں جو صورت سیرت رفتار گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ علی اکبر کچھ دور چلے، احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے پیچھے پیچھے اتر آئے۔ علی اکبر واپس پلٹے، حسین کے ہاتھ تھام لی، بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، اگر اس طرح میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں جنگ کیسے کروں گا؟ بس عزادارو حسین نے کلیجے سے لگایا علی اکبر کو اور کہتے میرے لال تیرا کوئی تجھ جیسا ہی بیٹا ہوتا اور اس طرح تیر تلوار اور برچھیاں کھانے جا رہا ہو تو تو سمجھ سکتا تھا۔ اچھا میرے بیٹے جا، لیکن جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتا جا۔ عزادارو حال یہ ہے حسین کا کہ علی اکبر حملہ کرتے ہوئے جس طرف جاتے تھے حسین میدان میں دوڑنا شروع کر دیتے تھے، اسی سمت میں دوڑتے تھے حسین تاکہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہے۔ جب فضہ نے یہ حال بتایا ثانیہ زہرا کو حسین کا کہ حسین دوڑ رہا ہے میدان میں ایک طرف سے دوسری، ثانیہ زہرا نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، معبود علی اکبر کی شہادت کا وعدہ یاد ہے، مگر مجھ سے میرے بھائی کی حالت نہیں دیکھی جائے۔ اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے ایک بار علی اکبر کو حسین سے ملا دے۔ جزاکم ربکم۔ میں بہت کنٹرول کر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ آخر تک پڑھ سکوں شہادت۔ ثانیہ زہرا کی دعا مستجاب ہوئی، علی اکبر ایک حملہ کر کے واپس پلٹا، بابا کی خدمت میں آیا، آتے ہی پوچھا بابا میں نے کیسی جنگ کی؟
حسین نے سینے سے لگا کر شاباش دی مرحبا کہا، میرے لال بہت عمدہ تلوار چلائی، بابا کی جنگ یاد دلا دی۔ ارے باپ تعریف کرے، سوچئے جوان بیٹے کا کیا حال ہوگا خوشی سے۔ سر اونچا ہو گیا فخر سے علی اکبر کا، اور پھر کہتے ہیں بابا بس تھوڑا سا پانی مل جاتا نا، یہ پیاس مارے ڈال رہی، تھوڑا سا پانی مل جاتا ابھی جنگ کے نقشے کو پلٹ کے رکھ دیتا۔ ارے عزادارو، علی اکبر جیسا بیٹا سوال کرے، حسین جیسا بابا، کوثر کا مالک، جناح کا سردار حسین، مگر حسین کے امتحان کی منزل یہ ہے کہ اپنے علی اکبر جیسے بیٹے سے کہتے ہیں حسین میرے لال پانی کا بندوبست تو نہیں ہو سکتا، ایسا کر اپنی زبان میرے منہ میں دے دے۔ علی اکبر نے گھبرا کے اپنی زبان علی حسین کے منہ میں دی، گھبرا کے واپس نکلا۔ بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ عزادارو انصاف سے بتاؤ، ابھی تو حسین نے جنگ بھی نہیں کی، صرف لاشیں اٹھا کر لائے، مگر حسین کس سے کہے کہ وہ کتنا پیاسا ہے؟ اگر کربلا میں کوئی سب سے زیادہ پیاسا تھا تو میرا حسین۔ زندگی رہی شام غریبہ میں حسین کی پیاس کا حال بتا دوں گا آپ کو۔ اپنی انگشتری علی اکبر کو دیلے، میرے لال یہ لے جا، کچھ تسلی ہوتی رہے۔ علی اکبر دوبارہ میدان میں گئے، کچھ دیر کے بعد نرغے آدھا میں ایسا گھرا علی اکبر کہ حسین کو نظر نہیں آتا۔ حسین نے پکارنا شروع کیا، علی اکبر، علی اکبر کہاں ہے؟ علی اکبر کس طرف ہے؟ علی اکبر سن تو رہا ہے بابا کی آواز، کیسے بتائے بابا تیرے علی اکبر کی تلوار چھٹ گئی، بابا تیرے علی اکبر کی سپر گر گئی، بابا تیرے علی اکبر کا تبر ہاتھ میں نہیں ہے، تیرے علی اکبر کا نیزہ نہ رہا، زخموں سے چور علی اکبر بابا کی آواز سن رہا ہے، جواب نہیں دے رہا۔ اتنے زخمی ہوئے علی اکبر کے گھوڑے کی پشت پر گر پڑے، اپنی باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈال دی، ابھی گھوڑے سے گرے نہیں، سنان ابن انس نہ چاہا، جوان کی پسلیوں میں الجھ کر نیزے کی انی ٹوٹ گئی، کلیجے میں رہ گئی، بس اس برچھی کا لگنا تھا، علی اکبر سے گھوڑے پہ نہ رہا گیا۔ کربلا کا جو شہید گرتا تھا آواز دیتا تھا مولا میری مدد کو آؤ، مگر علی اکبر دیکھ رہا ہے میرا بابا صبح سے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا، مدد کو نہیں بلایا۔ علی اکبر نے بس اتنا کہا، یا بتاہو علیک منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ عزادارو سنو، یہ آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی، حسین کو غش آ گیا، گرتے گرتے حسین کہتا ہے، یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے لال تیرے بعد اس زندگانی پر خاک ہو۔ حسین تیورا کر ریت پر گر پڑے، اپنے آپ کو سنبھالا، دو چار قدم چلے، پھر گر پڑے، پھر اٹھے، پھر گر پڑے۔ جب حسین سے چلا نہ گیا، اپنے آپ کو کوہنیوں اور زانوؤں کے بل جلتی ریت پر گھسیٹنا شروع کیا، اپنے کو کھینچ رہا ہے حسین، آواز دیتا جاتا ہے، یا علی یا علی یا علی، جیسے آپ اور ہم مشکل میں پکارتے ہیں نا، ارے اب اتنا سخت وقت آ گیا حسین پر،
اپنے بابا کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، یا پھر نہیں اپنے لال علی اکبر کو آواز دے رہا ہے، اے میرے لال علی اکبر، تیری آواز نے میری بینائی چھین لی، مجھے آواز دے۔ بوڑھا باپ تیرے لاشے پر پہنچے، نہ جانے کس طرح ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین پہنچے علی اکبر کے سرہانے۔ کچھ جان باقی تھی، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، رخساروں پہ رخسار رکھ دیے۔ بیٹا آنکھیں کھول، دیکھ بابا آیا، دیکھ بابا آیا۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، بابا کو سلام کیا، پوچھا حسین نے بیٹا کس حال میں ہے؟ علی اکبر کہتے ہیں بابا نیزے کی انی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئی ہے، بہت اذیت ہے، بہت تکلیف میں ہوں، میرا دل کہتا ہے حسین نے کہا ہوگا اچھا علی اکبر اپنے بابا کا یہ امتحان بھی لے گا، حسین یہ امتحان بھی دے گا۔ جلتی ریت پہ علی اکبر کو لٹا دیا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دونوں زانو جلتی ریت پر، دوسرا ہاتھ کلیجے میں برچھی کا پھل نکالنے کے لیے۔ میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، کیسے ہو سکتا ہے کہ نانا نہ آیا ہو، بابا حیدر کرار نہ آیا ہو، بھائی حسن مجتبیٰ نہ آیا ہو؟ ارے ماں تو پہلے سے موجود ہے، اپنے بچوں کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ کیا معلوم حسین نے اپنے بابا سے کہا ہو بابا اب فیصلہ کرو، خیبر کا در اکھاڑنا مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچنا؟ ساری طاقت جمع کی، حسین نے علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچا، ادھر برچھی کا پھل نکلا، جوان کا کلیجہ نکل آیا، ادھر کلیجہ نکلا، ادھر دم نکلا۔ حسین نے ساری طاقت جمع کی، علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا، اٹھا تو لیا مگر چلا نہ گیا، واپس لٹا دیا علی اکبر کو، دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کے سر تھام کے بیٹھ گیا۔ حسین میرے لال، علی اکبر ارے میں کیا کروں، تیرا لاشا کیسے لے جاؤں؟ گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی، میرے شیرو، میرے جانثارو، اے میرے قوت بازو عباس، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ ارے کوئی بعید نہیں، کٹے ہوئے لاشوں سے آوازیں آتی ہو مولا، پھر زندگی دلوا دے، پھر تجھ پر قربان کریں گے۔ خیموں کا رخ کر کے آواز دی، اے اطفال بنی ہاشم آؤ، ہاشمی بچوں آؤ، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسینہ واہ حسینہ کہتے دوڑے۔ حسین نے علی اکبر کی بغلوں میں دونوں ہاتھ ڈالے، لاشے کو گھسیٹنا شروع کیا۔ بچوں نے مدد کی، سنو میں نے ختم نہیں کیا، ختم نہیں کیا، اعلان ہو گیا علی اکبر کا لاشا آ رہا ہے، لاشا آ گیا۔ بیبیاں ماتم کر رہی ہیں علی اکبر کا۔ زینب نے دیکھا علی اکبر کی ماں ام لیلہ نظر نہ آئی، ارے دیکھا تھا نا کتنے اطمینان سے بھیجا تھا ام لیلہ نے، اب دیکھو کیا ہوا۔ فضہ کو بھیجا، فضہ علی اکبر کی ماں کو تو بلا کے لا۔ اب جو فضہ ام لیلہ کے خیمے میں آئی، عجیب منظر دیکھا، ام لیلہ کبھی خیمے کے ستون سے ٹکراتی ہے، کبھی اس ستون سے ٹکراتی ہے، چلاتی جاتی ہے لوگوں مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، ارے مجھے راستہ بتاؤ، مجھے کہ وہ جلوس میں چل رہے تھے اور ایسے جیسے ماتم کرتے ہوئے چل رہے ہیں، ایسے چل رہے تھے، علماء بھی ساتھ جا رہے تھے۔ بچوں کا ایک دستہ گزرا، چھوٹے چھوٹے، جب وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا دستہ گزرا تو یہ اچانک دوڑ کر دیوانوں کی طرح اس میں داخل ہو گئے، ایک جنون سا ان پہ طاری ہو گیا، اور ان بچوں کے ساتھ مل کر
بہت زور زور سے انہوں نے ماتم شروع کر دیا، جو ان کے شاگردوں کے لیے ذرا ایک نئی چیز تھی۔ ہمیشہ دیکھا تھا کہ بھئی عزاداری کرتے ہیں، مجلس بھی کرواتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، مگر یہ انداز کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اس طرح بالکل جنون کی حالت میں چلا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ساتھ داخل ہو گئے روزے میں۔ جب عاشورہ کے ایام یعنی یہ تعطیلات ختم ہوئی، دوبارہ پھر درس کا آغاز ہوا، تو پہلا سوال شاگردوں نے یہی کیا کہ شیخ پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا آپ کو، یہ اس دن کیا ہوا آپ کو اچانک کہ وہ بچوں کا دستہ دیکھ کے آپ اس میں داخل ہو گئے؟ تو رونا شروع کر دیا، کہا کہ تم میری بات کا یقین کرو یا نہ کرو، لیکن ان بچوں کے ساتھ امام زمانہ ماتم کر رہے تھے۔ سمجھ میں آ گیا آپ کی بات؟ یہ ہے عزاداری۔ لہذا یہ سوچ کر جائیے کہ اس نہ معلوم کس دستے میں آپ کے وقت کا امام ماتم کر رہا ہے، اور تمام ماتمیوں کو بھی یہی پیغام ہے، اپنے جلوس کو لے کر جانا، اگرچہ کہ کوشش کی جائے گی، کی جاتی ہے شرارت کی، مگر ہمیں ہر کوشش کو ناکام بنانا ہے۔ اور کل کے جلوس کی میں ایک خاص بات آپ کو بتاؤں۔ ایک بار تو عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا کہ جلوس میں امام ہیں ہمارے ساتھ، مادر حسین ہمارے ساتھ ہیں۔ میں آپ کو ایک بات جو بتانا چاہتا ہوں آج، کہ آپ اس پہ یقین رکھیے کہ جب آپ عاشورہ کے جلوس میں جاتے ہیں تو تمام انبیاء بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تمام پیغمبر، تمام رسول۔ اور اس کے پیچھے جو میں یہ جملے کہہ رہا ہوں، میرے پاس بہت ساری روایات ہیں، ایسے میں بات نہیں کر رہا۔ اور اب تو یہ چینلز نے بڑا کام آسان کر دیا، میڈیا کے لیے بھی میں بہرحال دعا کرتا ہوں کہ اس میڈیا نے جس طریقے سے عزاداری سید الشہداء کے بارے میں جو ان کے اعتبار سے حق تھا وہ ادا کیا، بلکہ بہت بڑھ کے حق ادا کیا، اور دشمنان اسلام اور دشمنان ذکر حسین ان کے دل بیٹھ گئے کہ پہلے تو ایک چینل ہوتا تھا، اب یہ 150 ہو گئے، تو 150 کے اوپر ذکر حسین ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے۔ تو یہ میڈیا کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ ذکر حسین انہیں عظمت دیتا ہے، انہیں ترقی دیتا ہے، یہ ان کا خیال ہے کہ ذکر حسین کریں گے تو ترقی۔ بہرحال ہماری ان کے لیے بھی وہ ہم فضائل کا کوشش کریں گے اپنی طرف سے کہ وقت کم رکھا جائے، مصائب کو زیادہ وقت دیا جائے۔ پھر ایک مخصوص شہادت بھی آج پڑھنی ہے، تابوت بھی برآمد ہونا ہے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا۔ مگر ایک بات آپ سے اور ایک بات انتظامیہ سے کرنی ہے۔ آپ سے تو یہ بات کرنا ہے کہ آج الحمدللہ پروردگار کی کرم سے اور تائید امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے نو محرم کے امتحان میں پوری قوم کامیاب ہو گئی۔ اب کل ظاہر ہے کہ یہ قیامت کا دن ہے، ویسے بھی قیامت کا دن ہے ہمارے لیے، عاشور کا دن، لہذا کل بھی اسی استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ پوری قوم کو اپنے جلوسوں کو اٹھانا ہے، اور منزل تک جہاں تک ہے، بغیر کسی گھبراہٹ کے کچھ بھی ہو جائے۔ جب ہم روز کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، پائے ثبات میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ کل ہمارا امتحان ہے، کل ہماری کربلا ہے۔ نظم و ضبط، صبر، تحمل، بردباری، کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے۔ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ دعائیں ہیں کہ جتنا وہ ذکر حسین پروردگار ان کو اور توفیق دے کہ اور رسول و آل رسول کا ذکر کرتے چلے جائیں۔ بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کل جلوس میں ہو تو ایک بات کا خیال رکھیے کہ وہ سب تو ساتھ ہیں، مادر حسین بھی ساتھ ہے، خاص طور پر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صرف ایسے نہیں کہ ساتھ ہیں، بلکہ یہ امام ماتم کرتا ہوا دستوں میں ہوتا ہے۔ یہ یقین رکھیے، آپ اس بات کا پورا یقین رکھیے۔ اور میں شاید نام میں فرق کر رہا ہوں مگر واقعہ آپ کو حقیقی بتا رہا ہوں نجف کا، اور ظاہر ہے کہ بہت پرانا واقعہ ہے۔ جو میرے ذہن میں نام آ رہا ہے شیخ مرتضی انصاری کا ہے، ممکن ہے کہ نام کسی اور عالم کو، لیکن پوری تصدیق کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ نجف، قم میں، مشہد میں، سب جگہ علماء کرام جو ہے وہ ان کے حسینیہ بھی ہیں، ان کے عزا خانے بھی ہیں، ماتم بھی، مجلس بھی، عزاداری بھی
ذاکرین کو بھی بلا کے پڑھواتے ہیں. بہت بڑے بڑے حسینیہ یعنی وہاں امام بارگاہ کو کہا جاتا ہے حسینیہ، تو حسینیہ بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے، اور جلوسوں میں بھی سب علماء ساتھ ہوتے ہیں، امامیں اتار کے وہ جلوسوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو شیخ کا قصہ یہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ محمد پر. عزیزان محترم، کیونکہ ظاہر ہے کہ شب عاشور آ چکی،